رات کے اندر، اس لیے کہ یہ لوگ شیطان کو دیکھتے ہیں اور جو کہ تم نہیں دیکھتے ہو۔ یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے اور شیخ البانی حفظہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ ہو گئی اللہ اعوذ باللہ پڑھنے کا کے مقامات کی کچھ باتیں۔ اور نویں تدبیر شیطان سے بچنے کی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اہل کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو جو ہے اس کے لیے حفاظتی تدبیر کریں، اہل و عیال کے لیے اور اپنے مال و دولت کے لیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اور بھی روایات آتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی شادی کرے یا کوئی غلام خریدے یا کوئی سواری وغیرہ مثلا اس طرح کی خریدے تو یہ دعا پڑھے کہ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلت علیہ، یعنی اے اللہ میں تجھ سے اس کے ذریعے بھلائی چاہتا ہوں، تیرے ذریعے سے میں اس چیز میں بھلائی چاہتا ہوں اور میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ذریعے سے ان میں اس کے اندر جو شر ہے، جو مصیبت، جو فتنے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان احدکم اذا آتاہ لہو، جب تمہیں کا کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری ملاپ کرنے کے وقت قریب آئے، جمع کرنے کے قریب آئے تو پڑھے، یہ دعا پڑھے کیا؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فقضى بينهما ولد لم يضره الشیطان ابدا، متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ دعا پڑھ لے تو شیطان کہ اے اللہ میں ہم سے شیطان کو دور رکھ، اور جو ہمیں روزی دے اس جمع کے ذریعے سے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی اولاد پیدا ہوگی تو وہ شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے اہل و عیال کو، اولاد کو شیطان سے بچانے کا ایک طریقہ ہے۔ اب لوگ اسی طریقے میں اس کو ہنسی مذاق ٹال دیتے ہیں۔ کیا ٹال دیتے ہیں؟ ارے یار اب کتنے لوگ ہیں، بہت کم لوگوں کو یہ دعائیں یاد ہوتی ہوں گی۔ غلط بات ہے، یہ دعا پڑھنا چاہیے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان، اور یہی وجہ ہے کہ آج بچوں میں شیطانیت زیادہ سے زیادہ آ رہی ہے، زیادہ سے زیادہ اتنے بڑے بچوں کو، 5 سال 3 سال بچوں کو دیکھو جناب، وہ فلمی گانے اور وہ ڈینس کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ بڑی بڑی پارٹیوں میں انہیں پیش کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے بچے ہیں، سب کچھ فلمی گانے گا رہے ہیں اور جناب علی کیا کہتے ہیں، ڈینس کر رہے ہیں، فسق و فجور اور یہ وہ الا بلا دنیا بھر کی بلائیں دیکھو بچوں میں آ چکی ہیں۔ اور آج کل کے بزرگ ہمیں یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس جگہ پہنچ گئے جہاں ہم تو اس عمر میں چڈیاں پہنتے تھے، اور یہ دیکھو یہ اتنے شان سے اتنے اس سے رہتا ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ کیوں پتہ ہے؟ اس لیے کہ اکثریت ایسی ہے کہ ایسے موقعوں پر دعا وغیرہ نہیں پڑھتے، اولاً جہالت کی وجہ سے، دوسرے یہ سوچتے ہیں کہ اب ایسے موقع پر اللہ کا نام لے، ہے نا، تو کہیں گناہ نہ ہو جائے۔ غلط بات ہے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا طریقہ بتلایا ہے، اس دعا کو لازم پکڑو، اس دعاؤں کو پڑھو، دیکھو پھر اولاد صالح پیدا ہوگی، نیک پیدا ہوگی۔ اس کے اوپر لمبی باتیں ہو سکتی ہیں، میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ اسی طرح سے جب آدمی کو کوئی چیز اچھی لگے، خوبصورت لگے، کوئی اچھی اور خوبصورت چیز لگے، کوئی گھر لگے اچھا، کسی کی گاڑی اچھی لگے، کسی کا قلم اچھا لگے، کسی کی شکل اچھی لگے، کسی کے کپڑے اچھے لگیں، ہر چیز یعنی جو بھی اچھی اور خوبصورت لگے، اپنی اولاد اچھی لگے، اپنی بہن خوبصورت لگے، اپنی بیوی بھی کبھی آپ کو آپ کی نظروں میں خوبصورت لگنے لگے تو اس وقت ماشاءاللہ کہہ دیں۔ کیا کہہ دیں؟ ماشاءاللہ۔ ورنہ یہ نہ سوچیں کہ آپ کی نظر نہیں لگ سکتی، آپ بہت بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں۔ بھائی صاحب آپ کی بھی نظر لگ سکتی ہے، ماں کو اپنے بچوں کی نظر لگ جاتی ہے، باپ کو اپنی بیوی کی بھی نظر لگ جاتی ہے، اور بیویوں کو بھی اپنے شوہروں کی نظر لگ جاتی ہوگی۔ تو بہرحال ماشاءاللہ کہہ لیا کریں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ماشاءاللہ کا التزام کریں، جہاں بھی کوئی اچھی چیز خوبصورت دیکھیں تو ماشاءاللہ کہہ لیا کریں۔ اس سے جو ہے بہت فائدے ہیں، شیطان اس سے کیا کہتے ہیں راستہ نہیں پاتا ہے، شیطان سے آدمی بچ جاتا ہے۔ اور 10ویں تدبیر دیکھیں گے، سب علاج ہے، یہ بھی علاج ہے، یہ بھی تدبیریں ہیں بچنے، پرہیز ہے۔ یہ گویا ایک مریض کے لیے پرہیز بتایا جا رہا ہے کہ ان پرہیزوں کے اوپر عمل کرو، جیسے ڈاکٹر پرہیز بتاتا ہے علاج کرنے کے بعد میں، اور میں تو یہ پرہیز علاج سے پہلے بتا رہا ہوں، اس لیے کہ ڈاکٹروں سے ذرا مختلف یہ علاج ہے، ہمارا علاج ذرا ڈاکٹروں سے مختلف ہے، اس لیے پہلے پرہیز کرو، پھر انشاءاللہ دیکھو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔
शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा, तो फिर इस इलाज और मुआलजे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मुकद्दर है और आ गया तो फिर वो इलाज और मुआलजे काम वो मैं आपको लास्ट में आखिर में बताऊंगा। तो एक दूसरा परहेज, 10वां परहेज शैतान से बचने का क्या है, वो ये है कि सूरह बकरा की तिलावत करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू बुयूतकुम क़ुबूरन, ऐ लोगो अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, अपने घरों को मकबरे कब्रिस्तान न बनाओ। फ़इन्नल बैता अल्लज़ी तुक़रा फ़ीही सूरतुल बकरा ला यदखुलुहु शैतान, इसलिए कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता है। सूरह बकरा तो बड़ी दूर की बात रही, यहाँ तो घर के लोग नमाज भी नहीं पढ़ते, अपने अपने का सोते ठर्रा के जनाब, नमाज रोजे गए ताक में कोई नहीं पढ़ता है, ना बीवी पढ़ती, ना औलाद पढ़ते, ना जो है ना शौहर पढ़ता, ना माँ बाप पढ़ते, कोई भी ना। अपने गाँव को देखो कितने लोग हैं हमारे गाँव में, अल्लाह हिदायत है हमारी औरतों को। कोई एक गाँव में जहाँ 600-800 घर की आबादी होगी 10-5 औरतें पढ़ती होंगी, वरना औरतें नमाज नहीं पढ़ती हैं। अल्लाह की कसम बता रहा हूँ, अल्लाह ताला इन सबको हिदायत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे और गाँव में ज़्यादा ये तमाम सब बीमारियां, फितने, ये तमाम सब, और शहरों में भी जहां देखें आप, जिनको यानी अब आप लोग जानते हैं, मैं अब उसको मैं क्या बयान करूं। बहरहाल तो मेरे अजीजों, सूरह बकरा इसकी तिलावत की जाती है, उसमें शैतान नहीं आते। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अनस की रिवायत कि न शैतान यखरुजु मिनल बैती इज़ा समिअ सूरतल बकरा तुक़रा फीही, जब घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है तो सूरह बकरा सुन करके शैतान उस घर से दूर भाग जाता है, उस घर में नहीं होता। इसी तरह 11वीं तदबीर आयतल कुर्सी का पढ़ना भी है। आयतल कुर्सी पढ़ने से भी शैतान दूर भागता है। चुनांचे मैंने शायद पहले लेक्चर में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो रिवायत मैंने बतलाई थी, जिन पे भी शैतान आकर के गल्ला चोरी कर रहा था, तो उसने बताया था कि अगर तुम सूरह आयतल कुर्सी पढ़ लो तो मैं हरगिज नहीं आऊंगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि है तो झूठा, लेकिन पर उसने सच्ची बात बतलाई है। तो आयतल कुर्सी पढ़ने से भी शैतान नहीं आता है। और 12वीं तदबीर यह है कि सूरह बकरा की 10 आयतें चलें, और तखफीफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी कि अगर पूरी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 10 आयतें पढ़ लो। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रिवायत है, कहते हैं कि जो शख्स 10 आयतें सूरह बकरा की एक रात में पढ़े, लम यदखुल ज़ालिकल बैत शैतान तिलकल लैला, उस रात शैतान घर में दाखिल नहीं होता है। 10 आयतें। इसी तरह से किस तरह से 10 आयतें, 4 शुरू से, 4 आयतें शुरू की और फिर आयतल कुर्सी, और 2 आयतें उसके बाद की, और 3 आयतें उसके आखिर की, सूरह बकरा के आखिर की 3 आयतें। इस तरह से जनाब आली ये 10 आयतें हो जाती हैं। तो जिस घर में ये 10 आयतें पढ़ ली जाएं उस घर में उस रात शैतान दाखिल नहीं होता है। इसको आप अपने जहनों में रखें। चुनांचे एक रिवायत में यह आता है कि उसके अहलो अयाल के पास भी शैतान करीब नहीं जाता है, न उसे कोई तकलीफ पहुंचाता है। और जब किसी पागल आदमी के ऊपर, जिसको शैतान ने पागल किया हो, एक तो फितरी तौर पे पागल हो, फितरी तौर पे पागल होते को स्क्रू ढीला होता है समझ रहे ना, तो एक होता है शैतान की वजह से पागल हो जाता है आदमी, मजनू हो जाता है। तो उसके ऊपर अगर सूरह ये 10 आयतें पढ़ी जाएं तो उसको भी फायदा होता है। और 13वीं तदबीर यह है कि और भी तखफीफ देखें कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें कम से कम आदमी पढ़ ले। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़रअ बिल आयतैन मिन आखिर सूरतिल बकरा कफ़ताहु, रवाहुल जमाअह, यानी सही बुखारी, सही मुस्लिम, नसई, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा, सब में यह हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ लें, दोनों काफी होंगी, शैतान उसके पास नहीं आएगा। तो मेरे भाइयों, ये रही सूरह बकरा की फजीलत और उसकी ताल्लुक से और शैतान से बचने की 12वीं 13वीं तदबीर। 14वीं तदबीर मुअव्वज़ात है। कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास, कुल हुवल्लाह है। चुनांचे हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि इज़ा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा आवा इला फिराशिही कुल्ल लैलतिन जमा कफ़ैह, हर रात जब अल्लाह के नबी अपने बिस्तरे में जाते थे तो अपने दोनों हथेलियों को जमा करते थे, यानी हथेलियां सामने जाते थे। सुम्मा नफ़सा फ़ीहिमा फ़क़रा फ़ीमा, फिर वो कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास, कुल हुवल्लाह पढ़ के उस हथेलियों पे फूंक मारते थे।
ہتھیلیوں پہ پھونک مارتے تھے. پھر ثم یمسح بہما ما استطاع من جسدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ہتھیلیوں کو پورے جسم کے اوپر جہاں تک وہ ہاتھ پہنچتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے جسم کے اوپر اس ہاتھ کو پھیرتے تھے. تو یہ بھی معوذات پڑھ کر کے آدمی اس طرح سے کرے تو شیطان سے محفوظ رہ سکتا ہے. یہ تدبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے. اور اس سلسلے میں اور بھی حدیثیں ہیں، بہرحال یہ اتنی دلیل کے لیے کافی ہیں. 15ویں چیز اذکار ہیں، ذکر و اذکار پڑھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. چنانچہ اس تعلق سے یہ بھی شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ اللہ کے نبی نے فرمایا، تدبیر بتلائی. چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہ من قال لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ، جس نے یہ دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک دن میں 100 مرتبہ جس نے اس کو پڑھا، کانت لہ عدل 10 رقاب، اس کو 10 گردنیں آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. 10 گردنوں کو آزاد کرنا، مثلا 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا اس کو ثواب ملے گا. وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حسنہ، اور اس کے نام اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی. وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سیئہ، اور اس کے نام اعمال سے 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی. وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمِهِ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ. متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث. اور شیطان سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا. یہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر جو آدمی پڑھ لے، شیطان سے اس طرح سے بچت ہوگی. 16ویں تدبیر شیطان سے بچنے کی یہ ہے کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے. یہ نظریں بہت فتنہ ہوتی ہیں. ان نگاہوں کی مختصر طور پہ میں بتاؤں، اس میں بڑی تفصیلات ہیں. آدمی ان نگاہوں کی حفاظت کرے. نگاہوں کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آنکھ بند کر کے چلے اور مین ہول میں گر جائے؟ نہیں. نگاہوں کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غلط باتوں سے، بری چیزوں سے، فحش چیزوں کی طرف اپنی نظر کو نہ لے جائے، اس لیے کہ شیطان ان نگاہوں کے ذریعے سے آدمی کو فتنوں میں ملوث کرتا ہے. یہ نگاہیں، کہتے ہیں نا کہ کسی شاعر نے شعر کہا تھا کہ